اردو بک میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک عجیب و غریب خوفناک سلسلہ جاری تھا۔ اس گاؤں میں جب بھی کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی تو سہاگ رات کی صبح دلہا اور دلہن کے کمرے میں دلہا دلہن کے کپڑے خون میں لت پت پڑے ملتے اور دلہا دلہن ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے۔ لوگ اس پراسرار واقعے سے سخت خوفزدہ تھے اور اسی وجہ سے لوگوں نے شادیوں کا سلسلہ روک دیا تھا۔ یہ خبر دور دور تک پھیل گئی اور بالآخر بادشاہ تک جا پہنچی۔ بادشاہ ایک نیک اور بہادر شخص تھا جسے اپنے رعایا کی بھلائی کی ہر وقت فکر رہتی تھی، اور بادشاہ نے اپنے گاؤں کا قانون بنا رکھا تھا کہ گاؤں کے کسی بھی امیر غریب گھر میں بیٹے یا بیٹی کی شادی ہو تو سارا گاؤں مل کر چندہ اکٹھا کرتے تھے اور شادی والے گھر دے آتے تھے۔ ان سے لڑکی یا لڑکے کے والدین کو کوئی مشکل نہ آتی اور ان پیسوں سے ان کی امداد ہو جاتی اور پورا گاؤں خوشحال ہوتا تھا۔ بادشاہ خود بھی جاتے، شادی والے گھر آتے اور مدد کر جاتا، لڑکے اور لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ جاتا۔ اس سے سارا گاؤں خوشی محسوس کرتا کہ ہمارا بادشاہ بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن جب یہ بات بادشاہ کو پتہ چلی تو بادشاہ کے ذہن میں ترکیب آئی اور فوراً سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو اس خطرناک کام کے لیے بھیجتا ہوں۔ اس وقت بادشاہ گاؤں کے کسی اور بہادر نوجوان میں سے ایک کو منتخب کر بھیج سکتا تھا، مگر بادشاہ نے سوچا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو ڈر کے مارے نہیں بھیجا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنا تو بہت پریشان ہوا۔ بادشاہ کا بیٹا بھی جوان اور بہادر تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جان، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اس گاؤں کا سفر کرو۔ تم اس راز کو ضرور حل کر کے واپس آؤ گے اور میں اپنی رعایا کو اس خوف سے نجات دلاؤں گا۔ بادشاہ کا بیٹا بھی تو شاہی بیٹا تھا۔ اس نے ذرا دیر نہ کی کیونکہ وہ بہت بہادر نوجوان میں سے ایک تھا۔ بادشاہ نے بیٹے کو اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی اسے سمجھایا کہ وہ احتیاط سے کام لے اور عقل مندی کا مظاہرہ کرے۔ بادشاہ کا بیٹا گاؤں پہنچا اور اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر گاؤں والوں سے ملاقات کی اور ان سے اس پراسرار واقعے کے بارے میں پوچھا تو گاؤں والوں نے اس سے بے الف سے یہ تک بتایا۔ گاؤں والے بہت خوفزدہ تھے اور انہیں یقین تھا کہ یہ کسی جن یا چڑیل کا کام ہے جو دلہا دلہن کو کھا جاتی ہے یا انہیں اغوا کر کے لے جاتی ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا، ہم نے بہت سے جتن کیے، تعویذ بھی باندھے، دعائیں بھی کیں، لیکن کچھ بھی کام نہ آیا۔ یہاں تک کہ کئی نوجوان بہادروں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی مگر وہ خود غائب ہو گئے۔ بادشاہ کے بیٹے نے سوچا کہ اس مسئلے کا حل نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ بظاہر ایک عام لڑکے کی طرح گاؤں میں گھومتا رہا اور لوگوں سے بات کرتا رہا۔ آخرکار ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس گاؤں کی ایک لڑکی سے شادی کرے گا اور سہاگ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں دلہن کے ساتھ جاگتا رہے گا تاکہ وہ خود اس راز کو دیکھ سکے، کیونکہ وہ گاؤں والوں کی نظر میں ایک پردیسی تھا اور پہلی بار دیکھا تھا۔ گاؤں والوں نے خیر اس نے کہا کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے مجھے کسی لڑکے سے شادی کرنی ہوگی اور دلہا بننا ہوگا، لیکن کوئی شخص رشتہ دینے کے لیے راضی نہ ہو رہا تھا۔ تو اس نے بار بار کہا اور سمجھایا کہ یہ گاؤں کی خوشیوں کے لیے کرنا لازمی ہے۔ یہ بات ایک بزرگ کو سمجھ آئی۔ اس نے اپنے گاؤں والوں کو بتایا کہ یہ تو اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے دلہا دلہنوں کے قاتلوں کو پکڑنا چاہتا ہے۔ بغیر کسی لالچ کے اس کے بعد گاؤں والوں نے رشتہ دینے کے لیے ہاں کر دی اور ہر جگہ اعلان کیا تاکہ قاتلوں کو بھی خبر مل جائے۔ شادی کا اعلان ہوا اور جلد ہی بادشاہ کے بیٹے کی شادی ایک خوبصورت اور نیک دل گاؤں کی لڑکی سے ہو گئی۔ رات کو جب سب سو گئے وہ دلہا دلہن کو ان کے کمرے میں بھیج دیا گیا تو بادشاہ کے بیٹے نے دلہن کو کہا، ڈرو نہیں، آج رات ہم دونوں مل کر اس راز کا پتہ لگائیں گے۔ وہ بیڈ کے نیچے چھپ گیا
تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ آدھی رات کو جیسے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا، کمرے کی کھڑکی سے ایک سیاہ سایہ اندر آیا۔ اس سائے کے ساتھ ایک سرد ہوا کا جھونکا بھی کمرے میں داخل ہوا۔ سائے نے چپکے سے کمرے میں موجود دلہن کے پاس جانے کی کوشش کی، مگر اچانک بادشاہ کے بیٹے نے اپنی تلوار نکال لی اور اس سائے پر حملہ کیا۔ وہ سایہ غصے سے چیخا اور کمرے میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ بادشاہ کے بیٹے نے دیکھا کہ یہ سایہ ایک جادوئی بلا ہے جسے روکنا آسان نہیں ہوگا۔ بلا نے اپنے عجیب و غریب جادو سے کمرے کو ہلانا شروع کر دیا اور دلہن کو اپنے قابو میں لینے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ کے بیٹے نے اس پر وار کیا اور اسے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ بلا کمرے سے باہر نکل کر ایک پرانے قبرستان کی طرف بھاگی۔ بادشاہ کے بیٹے نے ہمت نہ ہاری اور اس کا پیچھا کیا۔ وہ قبرستان کے اندر جا پہنچا جہاں کئی 100 سال پرانا ایک قدیم کھنڈر تھا۔ اس کھنڈر کے پیچھے ایک پرسرار مزار تھا اور وہاں کئی مردے پڑے ہوئے تھے جن پر اسی بلا کا قبضہ تھا۔ بادشاہ کے بیٹے نے کہا، دیکھا کہ بلا نے دلہنوں کی روحوں کو قید کر رکھا تھا تاکہ وہ اس کی طاقت کو بڑھا سکیں۔ اس نے اپنی تلوار کو مضبوطی سے تھاما اور بلا کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ کئی گھنٹوں کی جنگ کے بعد بالآخر اس نے اپنی عقل اور ہمت سے بلا کو شکست دے دی۔ بلا کے خاتمے کے ساتھ ہی تمام قید شدہ روحیں آزاد ہو گئیں اور گاؤں کے لوگوں کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ بادشاہ کا بیٹا اور اس کی دلہن خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ گئے۔ بادشاہ کے بیٹے کی بہادری کے قصے پورے گاؤں علاقوں میں مشہور ہو گئے اور گاؤں والوں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد گاؤں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ شادیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا اور سب خوش اور خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ بادشاہ کا بیٹا اور اس کی دلہن بھی ہمیشہ خوش رہنے لگے اور ان کی بہادری کی یہ داستان نسل در نسل جاتی رہی۔ اس کے بعد گاؤں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، شادیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا اور سب خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ بادشاہ کا بیٹا اور اس کی دلہن بھی ہمیشہ خوش رہنے لگے اور ان کی بہادری کی یہ داستان نسل در نسل سنائی جاتی رہی۔ اس بات کا پتہ بادشاہ کو چلا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور سر فخر سے بلند کیا کہ میرا بیٹا بہت بہادر ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اس گاؤں آئے اور بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس میں نے بھیس بدل کر بھیجا تھا تاکہ اس بات کی تہ تک پہنچا جا سکے۔ تو گاؤں والے اور بھی خوش ہوئے اور ان کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا کہ ہمارا بادشاہ بہت نیک دل ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے بیٹے اور دلہن کو اپنے ساتھ بادشاہی گھر لے گیا۔ وہاں شادی کی تقریب منعقد ہوئی اور سب گاؤں والوں نے خوب دعوت کا مزہ لیا اور سب پھر سے خوش رہنے لگے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔